اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا، یہ اپنے بھائی کی مشکل میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اس کا نام ہے، اس کا کردار ہے، اور پیچھے اس کا لالچ ہے کہ جو کچھ میرا بھائی ہے میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ خدا کی غیرت بھری زندگی میں آ جائیں، خدا آپ کے ہر روز کا ذمہ لیتا ہے۔ پیدائش 25واں باب 23ویں آیت، ہم بلند آواز سے اس آیت کو تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، خداوند نے اسے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے، آمین۔ بائبل مقدس کو بلند اوپر اٹھائیے ہوا میں اور میرے پیچھے کہیے، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا کلام میرے راہ کی روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے میں زندہ ہوں، چلتا پھرتا اور قائم ہوں۔ میں اسے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں۔ یہ کلام زندگی ہے، شفا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ میں اس کلام کے وسیلہ سے زندہ ہوں اور صحت مند ہوں۔ میں اس کلام کو اپنی زندگی میں، اپنے روح، بدن اور جان میں قبول کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ تشریف رکھیے پلیز۔ آج جو ہم سیکھ پائیں گے وہ یعقوب کا بلاوا ہے۔ یعقوب کے نام کا مطلب ہی دھوکے باز ہے۔ آپ خدا کی عظمت کو، اس کی محبت کو دیکھیے۔ ہمیں بہت بعد میں جا کے پولس رسول کے وسیلہ سے پتا چلا کہ خدا نکموں، بے وجودوں اور حقیروں کو چنتا ہے، لیکن پیدائش کے شروع ہی سے یہ ابتدائی خاندانوں میں سے لوگ ہیں۔ یعقوب جو ہے یہ ابراہم کا پوتا ہے، ابراہم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب اور عیسو، یہ ابراہم کا پوتا ہے۔ اور خدا اسی وقت سے بھی خدا کا جو چناؤ ہے وہ عجیب ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا نام ہی، اس کے نام کا مطلب ہی دھوکے باز ہے، اور خدا نے اس شخص کو اپنے کام کے واسطے چنا اور الگ کیا ہے۔ یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے اور خدا کلام کر رہا ہے کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، یعنی جڑواں بچے تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ بائبل مقدس کی ترتیب یہ ہے کہ جو بڑے ہوں وہ چھوٹوں کی خدمت کریں، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ پرانے عہد نامہ میں بلکہ بائبل کے شروع ہی سے ہمیں یہ ترتیب نظر آ رہی ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے۔ اگر ہم اناجیل میں دیکھیں، متی 20 باب میں اور مرکز 10 باب میں یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور بہتوں کے بدلے اپنی جان فدیہ میں دے۔ یسوع مسیح سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک نالائق نے سوچا تھا کہ میں اپنا تخت اس سے بھی تھوڑا اونچا کر لوں گا، اسی لمحے وہ آسمان سے پھینک دیا گیا، گرا دیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمارا خدا سب سے بڑا ہے، آمین۔ اور جب وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کا تعارف یہ کرواتا ہے، دیکھو میرا خادم، دیکھو میرا خادم۔ یعنی خدا خود قادر مطلق، المائٹی گاڈ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ایک خادم کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو رسولوں کے
قدموں میں بٹھاتا ہے, زمین پر بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں دھوتا ہے. بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. اپنے ساتھ والے سے کہیے, بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. آمین. یہاں پر خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بطن میں 2 قومیں ہیں, 2 قبیلے نکلتے ساتھ الگ الگ ہو جائیں گے. اب ذرا ان دونوں کی پیدائش پر نظر کرتے ہیں. 24ویں آیت لکھا, اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں, اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ, اور انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا. یعنی بڑا بیٹا جو پیدا ہوا ہے اس کا نام عیسو رکھا گیا ہے. اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا. یعنی ایک پہلے پیدا ہوا اور جو دوسرا پیچھے آ رہا ہے اس نے اس کی ایڑی کو پکڑا ہوا ہے. شاید یہ اسی وقت اسے کھینچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا, نہیں مجھے پہلے پیدا ہونے دے, میں پہلوٹا ہونا چاہتا ہوں. یہ اس کی ایڑی کو پکڑے ہوئے ہے. اور جب یہ بھی پیدا ہوا ہے, لکھا ہے تو اس کا نام یعقوب رکھا گیا. جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے اسحاق 60 برس کا تھا. اب یہ 2 بچے ماں کے پیٹ میں ہیں اور دونوں بچے ایک ہی وقت ڈیلیور ہو رہے ہیں. ایک جیسے ہی پیدا ہوا دوسرے نے اس کی ایڑی پکڑی ہوئی ہے, اور اسے نہیں پتا کہ خدا نے میرے لیے کلام کیا کر رکھا ہے. خدا نے اس کی ماں سے بات کی ہے کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلوں کو تو جنم دینے کو ہے, اور جو بڑا ہوگا وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا. اسے نہیں پتا, اور یہ جو کہ اس کے نام کا مطلب ہی دھوکے باز ہے, یہ دھوکے سے آگے آنا چاہتا ہے, یہ دھوکہ دے کر اپنا مقام, اپنی نشست حاصل کرنا چاہتا ہے. اپنے ساتھ والے سے پوچھئے, آپ دھوکے باز ہیں یا آپ راست باز ہیں؟ یہ شخص پیدا ہوتے ساتھ ہی دوسرے کے حق پر اپنا حق جتانا چاہتا ہے. یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی دوسروں کو کھینچنا چاہتا ہے اور خود ان کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہتا ہے. ابھی تو شاید اس کو سمجھ بھی نہیں ہے, ابھی تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے, ابھی تو شاید اس کے پیمپرز چینج ہونے ہیں, ابھی تو اس نے بیڈ کو گیلا کرنا ہے, ابھی تو اسے اپنی سمجھ نہیں ہے کہ مجھے کہاں کھڑے ہونا ہے, مجھے کہاں بیٹھنا, کہاں لیٹنا ہے, مجھے کس طور پر کپڑے پہننے ہیں. ابھی تو اس کو یہ سمجھ بھی نہیں ہے, اور یہ اپنی پوزیشن, اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ دوسروں کی ایڑی پکڑ کے ان کا سہارا لینا چاہ رہا ہے. شاید سم ٹائم ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کاش اس کی جگہ میں آ جاؤں, کاش وہاں پر میں کھڑا ہو جاؤں, میں کھڑی ہو جاؤں, کاش یہ مقام مجھے مل جائے, کاش یہ گھر, یہ گاڑی, کاش یہ پوزیشن, یہ رتبہ, یہ عزت وقار, یہ سب کچھ میرے حصے آ جائے. یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ایڑی پکڑے ہوئے ہے, سہارا ڈھونڈ رہا ہے باہر نکلنے کے لیے, پیدا ہونے کے لیے یہ سہارا ڈھونڈ رہا ہے. یہ شاید یہ چاہ رہا ہے کہ نمبر 1 مجھے ہونا ہے, اور یہ بھول گیا, اسے پتہ نہیں ہے کہ خدا میرے لیے کیا کلام کر چکا ہے. خدا نے کہا تھا جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے لیے بھی آسمانوں سے کلام ہو چکا ہے. آپ ایک برگزیدہ نسل ہیں, آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں, آپ ایک مقدس قوم ہیں. ہیلیلویا. آپ کے لیے کلام ہو چکا ہے, آپ کو اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے, اس کلام پر ایمان رکھنا ہے, اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو آسمانی مقاموں میں جانے کی تیاری کرنی ہے. آپ کو دوسروں کی ٹانگیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کو نیچے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب خدا کا بیٹا بادلوں پر آئے گا, آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اس پر ایمان لا چکے ہیں, وہ جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں, جو اسے خدا کا بیٹا جانتے ہیں, جب خدا کا بیٹا آسمانوں پر آئے گا تو آپ آٹومیٹک
ऑटोमेटिकली हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। आपको किसी की एड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह खुद ब खुद आपको जमीन से आसमानों की तरफ खींच लेगा और आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको आगे आने के लिए सिफारिश करने की या आपको पोजीशन पर पहुंचने के लिए, पोजीशन लेने के लिए आपको सिफारिश करने की या रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए खुदा का कलाम ये है कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। काश कि हम इस कलाम को मशाले राह बना लें। आमीन। काश हम इस कलाम पर पूरे दिल से ईमान ले आए। काश कि ये किताब हमारे लिए मशाले राह हो, इस किताब की रहनुमाई में हम चल सकें। काश कि हम इस किताब को फॉलो करें। ये किताब सुबह भी हमारे साथ हो और रात में भी हमारे साथ हो। हम जब उठे तो ये हमारे मुंह से ना हटे, ये हमें जुबानी याद हो जाए, ये हमारे किरदार में शामिल हो जाए। इस किताब की रहनुमाई में, इस किताब की रोशनी में और इस किताब पर ईमान रखकर हम अपनी जिंदगी बसर कर सके, क्योंकि इस किताब में हमारी तरक्की के बारे में लिखा है, हमेशा की जिंदगी के बारे में लिखा है और यही किताब हमें निजात भी देती है। आमीन। इसमें आपके लिए रोशनी है और इस किताब में आपके लिए जिंदगी है। इसकी रहनुमाई में चलना शुरू हो जाएं। इसके लिए कलाम हो चुका है। खुदा ने अपने मुंह से फरमा दिया है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और ये शख्स ये पैदा होते साथ ही ये सहारे ढूंढ रहा है। ये सोच रहा है मैं कैसे नंबर 1 बन सकता हूं। ये सोच रहा है मैं कैसे पोजीशन ले सकता हूं। ये सोच रहा है मैं कैसे पुलपट पे जा सकता हूं। ये सोच रहा है मैं कैसे हारमोनियम पकड़ के, कीबोर्ड पकड़ के, मैं ढोलक तबला लेके कैसे मैं स्टेज तक पहुंचूं, बस किस तरह से मैं तरक्की करूं। ये कहता है हर एक हरबा मैं आजमाऊंगा, मुझे नंबर 1 बनना है। काश के हरबे आजमाने से पहले आप खुदा के मुंह की बातों को आजमा लें। आमीन। आप खुदा के मुंह की बातों को आजमा लें। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे आजमाना शुरू हो जाएं, आपको हरबे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन, आमीन। अपने साथ वाले से पूछिए, आपको बात समझ आ रही है? यस, ये नंबर 1 बनना चाहता है, नंबर 1 बनना चाहता है। याद रखिए, हमारे पैदा होने से पेशतर खुदा का ये मंसूबा है और था कि हम खुदा की खिदमत करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पैदा होने से पेशतर खुदा आपके लिए मंसूबा रखता था कि आप खिदमत करेंगे। ये शख्स अपने जोर में आगे आना चाहता है, खुदा के मंसूबे का इंतजार नहीं करना चाहता, ये खुदा के वक्त का इंतजार नहीं करना चाहता, ये अपने जोर में आगे आना चाहता है। ये खुदा के ठहराए हुए वक्त पर तकिया नहीं कर रहा, ये उसका इंतजार नहीं कर रहा और ये अपने जोर से आगे आना चाहता है। क्या ऐसा मुमकिन है? खुदा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप अपने जोर से उसकी खिदमत के लिए सामने आए। याकूब अपने जोर में आगे आना चाहता है। इसे भूल गया कि भाई की मोहब्बत क्या होती है और इसे भूल गया कि कुर्बानी देना क्या होता है। अगर 29वीं आयत में आप देखें, लिखा है और याकूब ने दाल पकाई और इसऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था और इसऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है ये मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। अब ये शख्स बाहर से आया है और इसे भूख लगी है और बशिद्दत भूखा है, बहुत तेज भूख लगी है और ये अपने भाई से कहता है जो दाल तूने बनाई है ये दाल मुझे दे, मैं
کھانا کھانا چاہتا ہوں. اور اب دیکھیے ذرا یہ جو ایڑیاں پکڑنے والا شخص ہے جس کے لیے خدا نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو تجھ سے بڑا ہے وہ تیری خدمت کرے گا. اب اس کا رویہ دیکھیے اپنے سگے بھائی کے ساتھ. یعقوب نے کہا تو آج اپنا پہلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے. عیساؤ نے کہا دے میں تو مرا جاتا ہوں, پہلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا. اب اس نے اس سے ایک وقت کی روٹی طلب کی ہے, خاندان ہے, اگر ایک بھائی پہلے کھا لے گا دوسرا بعد میں کھا لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب جیسے ہی اس سے روٹی مانگی گئی ہے اس نے ایک دم سے اپنا فائدہ ڈھونڈا ہے. اور فائدہ یہ ہے, یہ اس سے کہتا ہے تو پہلوٹا ہے اور میں دوسرے نمبر پہ ہوں, ایسا کر کہ مجھے ایک نمبر پہ آنے دے, اپنا حق میرے ہاتھ بیچ دے تو میں تجھے دال دے دوں گا. آپ اندازہ کیجئے ذرا. بعض اوقات ہم دوسروں کی مشکل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایماندارو, مسیحو, کلیسیا, آپ کو دوسروں کی مشکل سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے, آپ کو ان کی مشکل میں ان کی مدد کرنی ہے. آپ کو دوسروں کی مشکل سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے, آپ کو دوسروں کی مشکل میں ان کی مدد کرنی ہے. آمین. یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے اب دال تو میرے پاس ہے, اب رزق میرے پاس ہے, اگر تو مجھے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ دے تو میں تجھے دال دے دوں گا. اور اس کی مجبوری دیکھیے یا اس کی کم عقلی دیکھیے, وہ کہتا ہے پہلوٹے کا حق میرے کس کام کا ہے, میں تو مرا جا رہا ہوں. sometimes ہم بھی اپنے مسیحی ہونے کا اور خدا کے بیٹے ہونے کا حق چند چیزوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں. یوحنا 1:12 میں لکھا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی آپ کے اور میرے پاس جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں ہمیں یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں. اور میری وہ بیٹیاں جو پروفیشنل ہیں, میری وہ بیٹیاں جو باہر کام کرتی ہیں, جو نوکریاں کرتی ہیں, وہ بہت جلد اس بہکاوے میں آ جاتی ہیں اور وہ بیٹی ہونے کا حق بیچ دیتی ہیں. اور بہت سے بیٹے بھی ایسے ہیں جو بہت جلد اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں, وہ روپے پیسے کے چکر میں آ جاتے ہیں, وہ گھر کے چکر میں آ جاتے ہیں, وہ دنیاوی چیزوں اور لذتوں کے چکر میں آ جاتے ہیں, اور وہ اپنا بیٹے ہونے کا حق کسی ایک لڑکی کی خاطر اور لڑکیاں کسی ایک لڑکے کی خاطر اپنا یہ حق بیچ دیتے ہیں. اور پھر ساری عمر روتے رہتے ہیں ہماری برکت کہاں گئی, ہماری نعمتیں کہاں گئی, خدا کی فیور, اس کی مہربانی کہاں گئی. عیساؤ نے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق ایک وقت کی روٹی کے لیے بیچ دیا. آپ سمجھتے ہیں یہ دانشمندی ہے؟ ہماری بیٹیاں بھی شاید اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرتی ہیں. وہ باروں بار ہی سب کچھ ہو جاتا ہے, گھر لوٹتی ہیں تو پرس گرم ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس زندگی سے نکل کر خدا کی غیرت بھری زندگی میں آ جائیں. خدا آپ کے ہر روز کا ذمہ لیتا ہے. کلام میں لکھا ہے شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میرے حاجت مند کبھی بھوکے نہ ہوں گے. ہم اپنا حق بیچ دیتے ہیں. عیساؤ نے بھی اپنا حق بیچ دیا ہے. عیساؤ نے حق بیچ دیا اور اب وہ چونکہ یہ ڈیل ہو گئی ہے, اس سے دال لے لی ہے اور دال کے بدلے اپنا حق دے دیا ہے. یعقوب نے اس کی مشکل سے فائدہ اٹھایا ہے. ہمارے ملک میں سود کا کام بہت چل رہا ہے, وہ کسی کی مشکل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ مسیحی بھی اس کام میں انوالو ہیں کہ وہ بھی اب سود پہ پیسہ دیتے ہیں, سود پہ پیسہ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں, سود پہ. بائبل میں لکھا ہے اپنے بھائی کو سود پہ پیسہ نہ دینا. جب تیرا بھائی تیرے پاس کسی ضرورت کے لیے آئے تو ضرور اس کی ضرورت کو پورا کرنا, اسے قرض دینا. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے جب تو اسے قرض دے, بائبل میں لکھا ہے
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਬੈਲਾਂ ਨਾ ਦੇਈ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 700 ਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਉਹਨੇ 500 ਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਉਹਨੇ 1000 ਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਉਹਨੇ 5000 ਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਤੇ? ਨਾ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਕਰਦਾ। उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुझ नालायक को समझाने की ज़रूरत है कि अगर तेरे पास हैं तो बाइबल कहती है तू अपने भाई को खाली हाथ वापस ना लौटाना। इससे वाकिफ होइए, इससे प्यो दादे दियां रस्मां नूं छड्डो, निकलो उन्हां दे विचों, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। दूसरों की जी दिल से कहिए जरा प्लीज इस बात को। दूसरों की मुश्किल में फायदा उठाने के लिए नहीं। ये नहीं कि ਇਹ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਦਾੜ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ऐसे रवैये को चेंज कीजिए। ये बाइबल के खिलाफ है, ये बाइबल के खिलाफ है, और जो चीज बाइबल के खिलाफ है वो कभी आपकी जिंदगी में प्रॉस्पर नहीं हो सकती है। आपको अपने रवैयों को चेंज करना है, आपको अपने भाइयों की मदद करनी है, आपको अपनी बहनों की मदद करनी है, आपको उनके साथ खड़े होना है, उनकी मुश्किल में उनका साथ देना है, ना कि उनकी मुश्किल में फायदा उठाना है। ये शख्स अपने भाई की मदद नहीं करता, ये अपने भाई की मुश्किल में उससे फायदा उठाता है। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे इसका नाम है, इसका किरदार है, और पीछे इसका लालच है कि जो कुछ मेरा भाई है मैं वो बनना चाहता हूं। सुनिए, मत कोशिश कीजिए, मत खुदा को बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसकी सुनिए कि वो आपको क्या बनाना चाहता है। आमीन, आमीन। इन बात को हम खुदा को कहते रहते हैं, खुदा मैं पास्टर बनना है, मैं ये बनना है, मैं वो बनना है, मैं ये खिदमत करना चाहता हूं। ना ना ना, आपको आसमान से सुनना है कि खुदा ने आपको किस मकसद के लिए बुलाया है, और फिर उसमें आपको मेहनत करनी है, तब आपकी तरक्की होगी, आप अफजूनी हासिल करेंगे। आमीन। खुदा से मदद मांगिए, उससे पूछिए, उससे मशवरा लीजिए। आप खुद से मत कुछ बनने की कोशिश कीजिए। आपको खुदा पर भरोसा करना है। आपका बुलावा आसमानों से है, आपको खुदा ने बुलाया है। ये तो पक्की बात है कि खुदा ने आप में से हर एक को बुलाया है, और आप में से हर एक की जिंदगी में एक बुलावा कंफर्म है, श्योर है। और वो बुलावा कौन सा है? मुबशराना खिदमत आप में से हर एक के हिस्से आई है। जिसके पास इंजील है उसके पास मुबशराना खिदमत है। आमीन, आमीन। मैं खुदा से अब ये डील करना शुरू हो गया हूं। मैं कह रहा हूं, खुदा तूने मुझे इंजील दी है, इसलिए अब मुझे गुनहगार भी दे दे। हालेलुया। मैं कह, खुदावन तूने मुझे इंजील दी है, अब मुझे गुनहगार भी दे दे, क्योंकि मैं इंजील का कोई फायदा नहीं है अगर मुझे गुनहगार ना मिले और मैं उनको इंजील सुना ना सकूं। आमीन, आमीन। मुबशराना बुलावा, मुबशराना खिदमत, ये आप में से हर एक के लिए है। लेकिन इसमें और ज्यादा खिदमत में आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए आपको खुदा पर भरोसा करना होगा कि खुदा आपको किस डायरेक्शन में, किस सिमत में लेकर जाता है, और आपको उस खिदमत के लिए नायक करवाता है। आमीन। ये उससे फर्स्ट राइट, बर्थ राइट ले रहा है। कहता है मैनू पहलोठे दा हक मैनू बेच दे, ते बेच भी का देते दे दाल। इस चीज को समझिए, मेरी ढकी छुपी बातों को। गो कि ये बहुत खुली हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाई, मेरी बहन, सिर्फ एक मोबाइल तेरी इज्जत की कीमत नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? एक सूट, चंद रुपए, तेरी इज्जत की कीमत। अपनी इज्जत की कीमत देखनी है, आपको गतसमनी में जाना पड़ेगा। गतसमनी से लेकर आपको कलवरी के मकाम तक जाना पड़ेगा। कलवरी में एक सलीब है जिस पर तेरी इज्जत की कीमत चुकाई गई है। खुदा का बेटा यीशु तेरी इज्जत की कीमत है। यीशु मसीह तेरी इज्जत की कीमत है। उसने तेरी जान की कीमत चुकाई है। उसने तेरे बदन को मोल लिया है। उसने अपने आप को बरहना सलीब पर लटका दिया था ताकि तू और मैं, हम बरहना ना हो सकें। आमीन, आमीन।
یہ ایک وقت کی روٹی ہے, یہ قیمت ہے اس کی پلوٹے ہونے کی, اور اس نے اپنا برتھ رائٹ بیچ دیا ہے. 33ویں آیت, تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا. اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا. اب سنیے, اس میں جو سیکھنے کی بات ہے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے جو خون بہایا ہے, اس کے خون بہانے سے آپ کیسے خدا کے بیٹے بن گئے. میں آپ کو بتاؤں, اگر عیسو اپنے پلوٹے کا حق ایک دال کے چکر میں دے سکتا ہے, یعنی یعقوب پلوٹے کا حق صرف ایک دال کی قیمت میں خرید سکتا ہے آپ کے اور میرے لیے, تو یسوع مسیح کا خون بہایا گیا ہے. آمین. آپ خدا کی بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیے, میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں, کیونکہ میری جان کی قیمت دال نہیں ہے, سونا اور چاندی نہیں ہے. میری جان کی قیمت یسوع مسیح کا خون ہے. ہاللویا, ہاللویا. آپ کو اور مجھے یسوع نے اپنے لہو سے خریدا ہے. ہماری مخلصی سونے اور چاندی سے نہیں, بلکہ یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. آمین. یہاں دال کے بدلے حق بیچا جا رہا ہے, اور وہاں خون کے بدلے حق دیا جا رہا ہے. خون کے بدلے حق دیا جا رہا ہے. کون سا خون؟ کس خون کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے خون بہائے بغیر معافی. تو اس نے اپنا خون دیا, گناہوں کو لے لیا, اور ہمیں اپنی مفت راست بازی عطا کی. اپنے ساتھ والے سے پوچھئے, آپ دھوکے باز ہیں یا آپ راست باز ہیں؟ یہ شخص بڑا ہونے کے چکر میں, یہ شخص آگے جانے کے چکر میں, اس نے اپنے بھائی کی مشکل سے فائدہ اٹھایا ہے. حالانکہ اس کے لیے کلام ہو چکا ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی کرے گا. کیا آپ کو خدا کے کلام پر ایمان ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کی زندگی اور خاندان میں پورا ہوگا؟ یس. اپنے ساتھ والے سے کہیے, یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. آمین. تھوڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہے کلام میرے لیے. ہنج نہیں کہنا. آپ یتیم نہیں ہیں, آپ کا باپ آسمانوں پر زندہ ہے, اور یہ اس کے کلام کی بات ہو رہی ہے. جو ابھی تک امیچور خادم ہے نا, وہ خادم جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں, وہ پورے طور پر کلیتاً یہ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آ کے وہ پبلش ہوں. امیچورٹی, یہ آپ بالغ نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. آپ اپنی پوزیشن, اپنا مقام خود سے بنانا چاہ رہے ہیں. میرے باپ نے بھی, ان کے باپ نے بھی, اور پھر میں نے بھی کبھی اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں سمجھا کہ میں آگے. ہم ہمیشہ دوسروں کو آگے کرتے ہیں. یہ بائبلی رویہ ہے جو ایک خادم کا ہونا چاہیے. یہ بائبلی رویہ ہے. مت ایک نمبر بننے کی کوشش کیجئے, پیچھے ہٹیے. آپ کے اور میرے لیے بلاوا یہ ہے, اگر تو بڑا ہونا چاہتا ہے تو سب کا غلام بن جا. ہاں, شاباش. جتھے آپ نے آپ مارنا ہے نا, آپ نے آپ کٹانا ہے, اوتھے اچھی آمین کرنی ہے. سارے آواز آئی سی؟ ہاں. جتھے آپ نے آپ مارنا ہے, کٹانا ہے, پست کرنا ہے, اوتھے اچھی آمین کرنی ہے, تاکہ مینوں پتہ چلے جڑا میں کلام سنا رہا اے پتھر نہیں سن رہے, تسی سن رہے ہو. نمبر 2, تسی اینوں قبول بھی کر رہے ہو. شاباش, شاباش. عبادت دے اینڈ تے صرف میرا ہی گلا نہیں پھڑیا جائے گا, تواڈے بھی نال ہی ہون گے. یہ آگے آنا چاہتا ہے, یہ ہر حال میں ایڑی پکڑ کے آگے آنا چاہتا ہے, یہ برتھ رائٹ لے کے آگے آنا چاہتا ہے. لیکن راست باز فطرت میں نہیں, دھوکے باز فطرت میں. یہ افسوس کی حالت ہے. خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم دھوکے باز بھی ہوں اور ہم نمبر 1 بھی ہوں. خدا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم دھوکے باز بھی ہوں اور ہم بہترین پوزیشن پر بھی ہوں. خدا کبھی یہ نہیں چاہے گا.
ہاں وہ یہ ضرور چاہے گا آپ اپنے آپ کو گھٹاتے چلے جائیں اور وہ آپ کو بڑھاتا چلا جائے. خدا یہ چاہے گا. آمین آمین. یہ دھوکے باز فطرت میں یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, یہ نمبر 1 ہونا چاہتا ہے, یہ استادی دکھا کر یہ اگلی پوزیشن پر جانا چاہتا ہے. پاکستانی خادموں کی طرح, پاکستانی ایمانداروں کی طرح دھوکہ دے کر, استادی دکھا کر, جگاڑ لگا کر, 2 نمبر طریقے سے نہیں, جینون طریقے سے درجہ بدرجہ آپ کو خدا کے حضور بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے. آمین. اس کا پہلا جو اس نے کام کیا ہے وہ اس کی ایڑی پکڑی ہوئی ہے, اور دوسرا کام اس نے اس کی پیدائش کا حق بھی, پہلوٹے کا حق بھی خرید لیا ہے, دھوکے سے لے لیا ہے, چونکہ یہ دھوکے باز ہے. ہاں جی, کاش کہ ایسا ہو جائے کہ جو میرے بھائی کی جیت ہے وہی جیت میری بھی ہو جائے. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو میرے بھائی کی جیت ہے وہی جیت میری بھی جیت ہو جائے, نہ کہ وہ میرے لیے جلنے اور کڑنے کا اور حسد کرنے کا سبب ٹھہرے. ایک بڑی پیاری میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, ایک شخص تھا, اس نے کچھ لوگوں کو آگے بلایا اور ان سب سے کہا کہ یہ غبارے ان کو دیے اور ان سے کہا کہ یہ غبارے بھر دو. جب انہوں نے غبارے بھر لیے تو اس نے سب سے کہا کہ جس کا غبارہ بچ جائے گا اس کو پہلا انعام ملے گا. اب سب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنا غبارہ پیچھے چھپایا ہر ایک نے, اور دوسروں کے غباروں کو وہ پھاڑنے لگے. اب جب تقریباً سب پھٹ گئے, کوئی ایک بچ گیا, یقیناً ایک ہی بچنا تھا. جب وہ بچ گیا تو وہ بڑا لڈیاں ڈالتے ہوئے آگے آ رہا ہے, میرا غبارہ بچ گیا, اب میں جیت جاؤں گا. اس شخص نے کہا ہاں جی. اس نے کہا جی میں غبارہ بچا لایا ہوں. اس نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا جس کا غبارہ بچ گیا اس کو پہلا انعام ملے گا. اس نے کہا ہاں, لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ باقی سب کے غبارے پھاڑ دینا. آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیا سب کے سب اپنے غبارے بچا کے انعام لینے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں؟ کیا دوسروں کا غبارہ پھاڑے بغیر ہم انعام کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں؟ کاش کہ ایسا ہوتا, وہ سب کے سب سامنے آ جاتے اور کہتے ہم سب کے غبارے ٹھیک ہیں, کسی ایک کا بھی غبارہ نہیں پھٹا ہے, ہم سب کے سب انعام کے حقدار ہیں. آمین آمین. ہم میں سے اکثر دوسروں کو پکڑ کے نیچے گرا رہے ہیں, ان کو پکڑ کے نیچے گرا رہے ہیں, اور ہم خود سے نمبر 1 بننا چاہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ شوکت صدیق کی جیت ارشد کی جیت ہو, ارشد کی جیت طارق کی جیت ہو, اور طارق کی جیت ندیم کی جیت ہو. ہم سب کے سب جیت جائیں. آمین آمین. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ سب کے سب جیت سکتے ہیں اگر آپ سب کے سب ہارنا سمجھ لیں. آپ سب کے سب جیت سکتے ہیں اگر آپ سب کے سب ہارنا سیکھ جائیں. آمین آمین. ہم ہارنا نہیں چاہتے ہیں, ہم اپنی شکست قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں, اور ہماری لڑائی جو ہے وہ اپنے ہی بھائیوں سے, اپنی ہی بہنوں سے, اور اپنے ہی خاندان والوں سے ہے. ٹسل چل رہی ہے, شریکہ برادری ابھی تک چل رہا ہے. مسیحوں کے بیچ میں بھی یہ افسوس کی حالت ہے. یسوع مسیح کے پاس زبدی کے بیٹوں کی ماں آئی ہے اور کہتے ہیں خداوند پلیز میرے دونوں بیٹوں کو اپنے دائیں اور اپنے بائیں بٹھانا. خداوند کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے, باپ نے جن کے لیے جو جگہ مقرر کی ہے وہ وہیں بیٹھیں گے. یہ باپ نے مقرر کیا ہے کس کو کہاں بٹھانا ہے. اور باقی جتنے تھے, باقی 10 جو ہے وہ شکوہ کرنے لگے, وہ غصے اور قہر سے بھر گئے کہ یہ سفارش کیوں کر رہی ہے کہ یسوع کے دائیں اور بائیں بٹھایا جائے ان دونوں. کاش کہ وہ دونوں اپنی ماں سے کہتے نہیں, جہاں پترس ہوگا, جہاں یوحنا ہوگا, جہاں متی ہوگا, ہم سب بھی وہیں ہوں گے. کاش کہ باقی 10 کہتے جہاں باقی 2 ہوں گے, زبدی کے بیٹے ہوں گے, ہم بھی وہیں ہوں گے. جہاں ہمارا خداوند ہوگا ہم بھی وہیں ہوں گے. آمین آمین. آپ آگے بڑھنا چاہتے, آپ دوسروں کو لیگ پولنگ کر کے, آپ دوسروں کو کھینچ کے نیچے کر کے آپ خود اوپر جانا چاہتے ہیں. ایسا خدا کبھی ہونے نہیں دے گا. آمین
आमीन। मैंने पास्टर रिक से एक मिसाल सुनी। समंदर में जब वो केकड़े, आपने देखा होगा, जब उन्हें पकड़ा जाता है, वो कहते हैं कि वो कश्ती में एक बाल्टी सी होती है, उसके अंदर वो केकड़े डाले जाते हैं और वो केकड़े सुकून नहीं करते, वो एकदम से ऊपर को फिर चढ़ने लगते हैं और जो दूसरे केकड़े होते हैं वो नीचे से चढ़ के वो उनकी टांगों को, उनके पैरों को, बदन को पकड़ के नीचे गिरा देते हैं और वो खुद ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि वो जो उनको पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, वो जरा भी परेशान नहीं होते कि इनमें से एक भी बाहर आ सकेगा। वो जानते हैं कि जो नीचे हैं वो खुद ही इस चक्कर में हैं कि ये ऊपर ना निकलें और वो एक दूसरे को गिराते जाएंगे, वो खुद ऊपर आते जाएंगे और फिर वही नीचे से निकलेगा, वो उसको गिराएगा, वो उसको पकड़ेगा और यूं वो इसी मुशक्कत में रहते हैं और उनमें से कोई एक भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उनके सगे, उनके शरीके, उनके अपने ही उनकी टांगें खींच रहे होते हैं। अफसोस के साथ मसीह भी ऐसा ही कर रहे हैं। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें एक दूसरे की टांगें खींचनी नहीं है, हमें एक दूसरे को सहारा देना है, हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की ढाल बननी है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है, मुश्किल वक्त में उनकी मदद करनी है, रहनुमाई करनी है। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, आप कम से कम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, आप इलाही मदद को मांग सकते हैं। अगर आप उनके पास नहीं पहुंच सकते, आप उनके लिए दुआ या कुम्मक को भेज सकते हैं, शफायत कर सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, आप अपना रुपया पैसा उनके लिए दे सकते हैं। आपको एक दूसरे की मदद करनी है। आमीन, आमीन, आमीन। ये खींच रहा है नीचे, ये उसकी एड़ी पकड़े हुए है और फिर उससे बर्थ राइट भी इसने ले लिया है। ये धोखेबाज रवैये और फितरत और किरदार में ये रास्तबाज बनना चाहता है। याद रखिए, खिदमत में आप लोगों की एड़ियां पकड़ कर नहीं, खुदा के कदमों में बैठ के तरक्की कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई है? आपको लोगों की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुदा के कदमों में बैठने की ज़रूरत है। आप खिदमत में तरक्की करना चाहते हैं, आप अपनी शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आपको किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कदमों में बैठने की ज़रूरत है। आमीन। माजी में भी ऐसा कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। 18 सितंबर को लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री की 25 साला सिल्वर जुबली मनाई गई। बाबा जी को भी 25 साल हो गए खिदमत करते हुए। मेरा और उनका जो साथ है वो तकरीबन 13 साढ़े 13 साल का है, तकरीबन आधी सिल्वर जुबली। लेकिन मैंने इन 13-14 सालों में लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्रीज़ में किसी एक शख्स को भी सियासत करते या सियासत की नज़र होते नहीं देखा। जब मुझे भी कहा गया कि आपने भी बोलना है बाबा जी के ताल्लुक़ से, मिनिस्ट्री के ताल्लुक़ से, मैंने 2 पेज लिखे बाकायदा तौर पे मुझे क्या कहना है। जब वहाँ पर गए तो वो खैर न इन्ने को लोग सन के ਜਦੋਂ सही वाले पुत्रां दी वारी आई तो कहते ने टाइम ख़त्म हो गया। जब मेरी और पास्टर सफ़ीर की बारी आई तो बस बिल्कुल 2-3 मिनट थे। खैर वो मैंने जो चीज़ें लिखी थी वो बयान नहीं कर सका, सिर्फ चंद अशार थे जो मैंने वहाँ पर पढ़ दिए। एक चीज़ जो मैं वहाँ कहना चाहता था कि लिविंग ब्रांच चर्च में ना तो सियासत ने अभी तक फेरा डाला है और खुदा ना करे कि इस मिनिस्ट्री में सियासत कभी चर्च में जन्म ले। नंबर 2, ना ही कभी लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्रीज़ में हमने सिफारिश की है कि मुझे ये बनाया जाए या मुझे ये किया जाए या मुझे इस मकाम पर रखा जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में नेवर वंस, नेवर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सिफारिश की हो क्योंकि सफ़ीर साहब बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं मिनिस्ट्री में और मैं ज़रा आगे निकल जाऊँ, मैं आगे चला जाऊँ। कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे पासबान बनाया जाएगा। मैं यही था कि मैं शागिर्द रहूँगा, सारी उम्र शागिर्दी करनी है अपने बाप की। और उन्होंने मुझे एक रात फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि शौकत जनवरी में आपने चर्च प्लांट करना है, आप तैयारी करें। आई वाज लाइक जी। मैं कहा परसों मैनू फ़ोन कर रहे हो शौकत में? कहते हाँ आपने जनवरी में जाना है। 18 जनवरी 2013 में हम यहाँ पर आकर पहली इबादत अंकल खुर्शीद के छत पे कर रहे थे। आसमान बना, बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो मुझे बोर्ड में भी लेंगे, एग्जेक्टिव बोर्ड जो
जो सारी मिनिस्ट्री के फैसले करता है। मैंने किसी से सिफारिश नहीं करवाई, बोर्ड ने फैसला किया, मैं बोर्ड में भी आ गया। बोर्ड में जब आया उन्होंने कहा कि अब आप बाइबल कॉलेज में पढ़ाएंगे भी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैंने ये काम करना है या मुझे इस पोजीशन पर रखें, नहीं। बाइबल कॉलेज में प्रोफेसर भी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शौकत हम सोच रहे हैं आप जनरल सेक्रेटरी होंगे आज के बाद मिनिस्ट्री। कभी एक जगह भी नेवर, कभी सिफारिश नहीं की, ना ही करवाऊंगा। मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया है, मौके मत ढूंढिए, अपने आप को उस मकाम पर लाइए कि मौके आपकी तलाश करें। आपकी तलाश, आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़, वो काबिलियत पैदा कीजिए कि लोग आप तक पहुंचना चाहें। लेकिन जब आप सिफारिश से बाज रहेंगे, खुदा आपको खुद से ढूंढ निकालेगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम काम करना पसंद नहीं करते हैं, सिफारिश करना और करवाना पसंद करते हैं। मेरी माँ कहा करती थी, पुत्र कम करके इज्जत बनाई दी है, इंज नहीं इज्जत बांधी, कम करके इज्जत बनाई। लेकिन आपके खादम ने कभी सिफारिश करने या करवाने की ये बेवकूफ़ी नहीं की है। गल समझ आई है कि नहीं? खुदा का शुक्र इस चर्च में ऐसा नहीं होता, लेकिन कई चर्चों में जो कलीसिया के जानने वाले होते हैं ना, पादरी साहब, वो भी आ जाते हैं ऐसे ही, और वो फिर कलीसिया से कहते हैं अपने पादरी साहब ने कहो ना ज़रा संडे ਨੂੰ मौका शौका दें। हम बाप बेटा जहाँ जाते हैं तीनों, नेवर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी जाके किसी ने क्या है को मौका शौका दे ना, बल्कि उल्टा ये होता है, लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं आप हमारे शहर में आके भी हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, की वजह है? अभी लाहौर गए थे 3 दिन के लिए, इतने ज़्यादा लोग नाराज़ हैं मुझसे कि आप आए और आपने हमें वक्त नहीं दिया, 10 मिनट ही आ जाते, चाय पी लेते, आप हमें बताते एकदम से मीटिंग अरेंज है कि नहीं है? जेड़े काम लिख गए हैं वो करांगे, उस तो बाद वापस आवांगे, आगे पीछे नहीं। खुद से मीटिंग्स बुक नहीं करवाते हैं। ये खादमों का, ये ईमानदारों का रवैया नहीं है, ये दीनदारों का रवैया नहीं है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, कुछ कर लेना, अरेंज करना, मीटिंग करना, ये करना, वो करना, तो तू ना घर ची बह के मीटिंग कर। 1-2 खादम है वो ठीक हफ्ते की शाम को मुझे फ़ोन किया करते थे, जी पर साहब मैं आया वहाँ की प्रोग्राम है सुबह का। मैं क्या सुबह रेडी लावांगे, इबादत नहीं करनी। भाई तेन नहीं पता कि इतवार को इबादत होंगी है, की प्रोग्राम है, की मतलब है पूछन का? वो पूछना नहीं चाह रहे, वो बताना ये चाह रहे हैं कि अली जनाब आए ने तो कलाम का मौका दियो। यहो जे खादमन ते असीं कदे भी इंटरटेन नहीं करते, जेड़े मुँह मंग के मौके लैन। हम खुद ऐसा नहीं करते हैं, और हम इस चीज़ को जो ऐसा करते हैं हम उन्हें कभी भी पसंद नहीं करते हैं। हमारी रूह उनके साथ, मौका प्रस्त कभी भी खुदा प्रस्त नहीं हो सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, मौका प्रस्त कभी भी खुदा प्रस्त नहीं हो सकता। अगर आप वाकई खुदा के खादिम हैं, आप मर्द खुदा हैं, आप खातून खुदा हैं, आप तो शहर से निकलेंगे नहीं और आपको लोग परसू करना, पीछा करना शुरू कर देंगे कि किसी ना किसी तरह से 5 मिनट हमें दे दीजिए, सिर्फ घर में पैर ही डाल दीजिए, हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। इस मकाम पर आप आ जाएं कि लोग आपके पीछे हों, आप ना सिफारिशें करवाते फिरें, आप ना एड़ियाँ पकड़ते फिरें, आप ना पाँव में गिरते फिरें खादम होते, खादमाएँ होते हुए कि मेरी मीटिंग कराओ, मेरा कोई क्रूसेड रखो, मेरा कोई कन्वेंशन कराओ, कोई कुछ ना कुछ तो कराओ ना। कल एक बिशप साहब का फ़ोन आया था, वो कहते कोई रखे ना जी, कोई इंतज़ाम करें। मैं कहा जी मैं इंतज़ाम वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं खुद कोठरी में रहता हूँ, जब खुदा कहता है निकल तो मैं निकल पड़ता हूँ, नहीं तो मैं कोठरी में अंदर चला जाता हूँ। वो कह रहे थे कि मेरी कोई मीटिंग रख, तेरा भला हो जाए, मैनू कहदा फा पिया तेरी मीटिंग रखन दा, तू मीटिंगां किते होर जाके करा। जेड़े शौकिया फनकार ने, सानू ते खुदा ने जड़ी खिदमत जड़ा बुलावा दिता है, असीं ओहदे च मगन आ, सानू फुरसत ही नहीं मीटिंगां करान दियां ते रखान दियां। एड़ियां पकड़ के, मिन्नतें करके, तरले करके, सिफारिशें करा, ये खिदमत नहीं है। आप कोई और काम शुरू कीजिए, आप खुदा की खिदमत के लायक ही नहीं हैं। इसने एड़ी पकड़ी और अब उसके पहलोठे का हक भी खरीद लिया है। 2 नंबरियां, उस्तादियां, पहले उसकी मुश्किल घड़ी से फायदा उठाया, और अब अगर आगे चल के देखें, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं आपको बता देता हूं कि इज़ाक ने अपने बेटे एसाऊ से कहा, वो शिकार मार कर लाया करता था,
اور اساؤ سے اسحاق کہتا ہے کہ جا میرے لیے شکار مار کے لا، کیونکہ میری عمر کے دن اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے لوگوں کے اپنے باپ دادا کے ساتھ جا ملوں، میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ ساری جو بات چیت ہو رہی ہے یہ یعقوب کی ماں ربکا سن رہی ہے۔ اب جیسے ہی اساؤ شکار مارنے کے لیے نکلا ہے، ربکا نے یعقوب کو بلایا اور اس سے کہا کہ جا کر دو بکرے پکڑ، میں ان کو ذبح کروں، وہ پکا اور وہ اپنے باپ کو دے اور اس سے برکت لے۔ خیر یہ بھی 2 نمبر طریقہ تھا، اور اس میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ میرا یہ بھائی میری یہ بہن بھی اس کام میں متفق ہے، ہم اس طرح سے آگے جا سکتے ہیں، ہم اس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر اس کے ساتھ لگ جاؤں تو میں بھی وہاں طبلہ بجانے کے لیے پہنچ جاؤں گا، اگر اس کے ساتھ لگ جاؤں تو میں بھی کی بورڈ بجانے کے لیے پہنچ جاؤں گا، اگر اس کے ساتھ لگ جاؤں تو میں بھی شہر سے باہر آنا جانا میرا بھی شروع ہو جائے گا، اور لوگ مجھے بھی جاننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ 2 مل گئے ہیں، متفق ہو گئے ہیں، لیکن یہ غلط کام کے لیے متفق ہو گئے ہیں۔ یعقوب نے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق کیا ہے، لایا ہے، ذبح کیا اور کھانا بنایا اپنے باپ کے لیے، اور پھر بکری کے جو کھال ہے نا وہ اپنے گردن پر اور بازوں پر لگا لی ہے، کیونکہ باپ نے ٹٹولنا بھی تھا نا۔ اساؤ کے بدن پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے روپ دھارا ہے وہ سارے کا سارا، کس لیے؟ برکت لینے کے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم بھی برکت لینے کے لیے کبھی اس چرچ میں اور کبھی اس چرچ میں، کبھی اس پادری کے ساتھ کبھی اس پادری کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں چرچز بدلنے سے اور پادری بدلنے سے برکت نہیں ملے گی، آپ کو اپنی فطرت بدلنے سے برکت ملے گی۔ اپنی فطرت کو چینج کیجئے اندر سے۔ یہ برکت لینے چاہتا ہے، یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ نمبر 1 ہونا چاہتا ہے، یہ اس طرح سے خدمت کرنا چاہتا ہے، اور باپ کے پاس پہنچا ہے، باپ کو بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ باپ پوچھتا ہے آواز تو یعقوب کی ہے لیکن بدن ہے وہ اساؤ کا لگ رہا ہے۔ کہتے میں اساؤ ہی ہوں، اساؤ ہی ہوں، اور باپ وہ کھانا کھاتا ہے اور باپ اسے برکت دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں خدا سے آپ کو دھوکے سے برکت لینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے آپ کو یسوع نام میں برکت لینے کی ضرورت ہے۔ یسوع نام میں۔ اس نے کہا تھا دھوکے سے نہیں، اس نے کہا تھا میرے نام سے باپ سے جو کچھ چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو مسیحوں کو دھوکے سے اور سفارش سے آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دعا کرنے کی، اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت ہے، تاکہ وقت پر خدا آپ کو اٹھا سکے، آپ کو پھلدار بنا سکے۔ یہ دھوکے سے برکت لے رہا ہے، یہ دھوکے سے رائٹ لے رہا ہے، یہ دھوکے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، یہ ایڑی پکڑے ہوئے ہے۔ آپ دھوکے باز ہیں یا آپ راست باز ہیں؟ خدا آج کی صبح آپ سے یہ پوچھ رہا ہے، آپ سے ہم کلام ہے، آپ دھوکے باز ہیں یا آپ راست باز ہیں؟ اب دیکھیے ذرا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ گڑھا کھودنے والا خود بھی اسی گڑھے میں، اب یہ دھوکے کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی اب دھوکے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اب اس کے بھائی کو پتہ چلا ہے کہ اس نے برکت لے لی ہے، وہ چیخا چلایا ہے، رویا ہے باپ کے پاس آ کے، اور باپ بھی پریشان ہو گیا ہے کہ یہ کیسے دھوکا ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں اب یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ اب یہ نکلا یہاں سے، یہ دوڑا ہے اپنے ماموں لابن کے گھر پہنچا ہے، اور جب وہاں پہنچا اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی لیا ہے، چھوٹی راخل ہے، اور اس کو راخل سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ اپنے ماموں کی خدمت کرنے لگا ہے۔ 6 سال تو ویسے ہی خدمت کی، اور اب اس کا ماموں کہتا ہے چونکہ تو میرا بھانجا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ فری کام کرتا رہے، میں تیری اجرت ٹھہراؤں گا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں راخل کی خاطر 7 سال تیری بھیڑ بکریاں چراؤں گا۔ اب 7 سال اس نے ایک لڑکی کی خاطر بھیڑ بکریاں چرائیں، اور جب اس کی شادی ہوئی تو صبح اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ راخل نہیں، یہ لیا تھی، اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں تھی۔ آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی شادی تو راخل کے ساتھ ہونی ہے اور آپ کو بیاہ لیا دی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ جب صبح اٹھیں تو آپ اتنا بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ۔ پھر ماموں کے پاس جو کہنا ہے کہ کیتا جے، کہنا ہے ساڑھے چ رواج ہی نہیں کہ وڈی نو چھڑ کے تے چھوٹی نو ویائیے، نے کیا پھر ہن
کہنا 7 سال اور بکریاں چار، 7 سال اور بکریاں چاریاں، پھر شادی ہوئی. اچھا پھر لونڈیاں بھی مل گئیں، 12 پتر ہوئے نے دے. یعقوب سے ایکچولی پھر آگے کام چلا، 12 بیٹے، ایک بیٹی بھی. اب سنیے اس کے ساتھ بھی دھوکے ہونا شروع ہو گئے. اب خدا نے اسے کہا ہے کہ یہاں سے نکل، اپنی بیٹیوں آل اولاد کو لے کر نکل، واپس آ اس مقام پر. اب جب یہ نکلنے لگا ہے تو اس کے سسر نے اس کے ساتھ پھڈا ڈال لیا، وہ اس کی جان کا دشمن ہو گیا ہے. اور اب یہ اپنے جب سسر سے گفتگو کر رہا ہے تو یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ اپنے سسر سے کہتا ہے کہ اس سارے ٹائم میں تو نے 10 بار میری اجرت بدلی ہے. ایک دفعہ یہ اجرت ٹھہرائی، پھر وہ پسند نہیں آئی، پھر دوسری دفعہ یہ اجرت ٹھہرائی. یعنی کہ تو میرے پاس کام کرے گا، اس مہینے تیری یہ سیلری، اگلے مہینے یہ ہوگی، اس سے اگلے مہینے یہ. یعنی وہ اپنی مرضی سے اس کی سیلری، اس کی اجرت بدلتا رہا ہے. اس میں بھی اس کو 10 بار دھوکا ہوا ہے. خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو اس کے وعدے ہیں وہ ہماری زندگی میں دھوکے باز فطرت میں پورے ہوں. وہ ہماری فطرت کو چینج کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم آگے کو دھوکے باز نہ رہیں بلکہ ہم راست باز بن جائیں. آمین آمین. شخصی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی اور پھر کلیسیائی طور پر بھی خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے، اور پھر خدمت کے میدان میں بھی خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم دھوکے باز نہیں بلکہ ہم راست باز زندگی بسر کر سکیں. آمین آمین. خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے. اور اب پولس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہیلیلویا. وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. وہ جو مارتا کوٹتا اور ستاتا تھا اب وہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے. وہ جو نمبر 1 تھا اب اپنے آپ کو پست کرتا ہے. وہ خود انکاری کا بہترین نمونہ ہے. اور اس کی زندگی میں بھی اس وقت تک خدا کی برکت اور فیور جاری نہیں ہوئی جب تک اس نے اقرار نہیں کر لیا ہے. میرے سے دیکھیے ذرا 32واں باب. اور یہ تب کی بات ہے جب یعقوب واپس جا رہا ہے اور اسے اپنے بھائی سے ملنا ہے. سنیے ذرا 10ویں آیت. یہ یعقوب اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل کیا لکھا ہے ہیچ ہوں. ہیچ کا مطلب یہ ہے میں بالکل زیرو ہوں. یہ اس کا اقرار ہے خدا کے سامنے. یہ اس کا اقرار ہے خدا باپ کے سامنے. اور اب یہ شخص اس مقام پر، اس پوزیشن پر آ گیا ہے. یہ کہہ رہے خدا میں تیرے سامنے بالکل کیا ہوں؟ زیرو ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں خدا اصل میں ہماری زندگی میں اسی مقام کو دیکھنا چاہتا ہے. آمین آمین. یسوع مسیح نے کہا گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو پھر بہت سا پھل لاتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ کو اور مجھے مرنا ہے، اور خدمت تو ہے ہی مرنے کا نام. مرنا پڑتا ہے، اور ایک دن نہیں، تقریباً ہر روز، اور شاید دن میں کئی بار. آپ کو ہر روز مرنا ہے، ہر روز مرنا ہے، اور دن میں کئی بار. اگر آپ واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہر روز مرنا ہے. کہتے ہیں میں ہیچ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو زیرو ہوں. اور صرف یہ نہیں، 2 اور اقرار ہیں اس کے. دیکھیے ذرا اسی باب کی 4تھی آیت، یعنی 32ویں باب کی 4تھی آیت. اب یہ اپنے کچھ خادموں کو، نوکروں کو آگے بھیج رہا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. 4تھی آیت. اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیساؤ سے یہ کہنا. عیساؤ کون تھا؟ اس کا بڑا تو تھا، پیدائش میں بڑا تھا، لیکن اس نے اپنا حق، اس نے اس کا حق خرید لیا تھا، اور اب وہ چھوٹا بن گیا تھا اصل میں اس کا. اور اب یہ اس چھوٹے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیساؤ سے. اپنے بھائی کو اب کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند. the Lord
یہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، تو میرے خداوند عیساؤ سے کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے۔ بندے کے لیے جو عبرانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے آپ کا غلام، سلیو۔ یہ جس بھائی کا حق لے چکا ہے، جس بھائی کی برکت 2 نمبر طریقے سے لے چکا ہے، جس بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا، یہ اسی بھائی کو اب خداوند کہہ رہا ہے اور اپنا تعارف یہ کروا رہا ہے، میں تیرا غلام۔ کب تک دھوکے بازی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ انجام یہ ہے، ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے، یو ٹرن یہ ہے، توبہ یہ ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی اپنے خداوند سے کہنا ہے، میں تیرا بندہ، تیرا غلام۔ پولس رسول خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، میں مسیح میں قیدی تمہیں خط لکھتا ہوں، میں یسوع مسیح کا بندہ تمہیں خط لکھتا ہوں۔ اور وہاں بھی جو گریک ورڈ ڈولوس ہے، اس کا مطلب ہے غلام تمہیں خط لکھتا ہوں۔ اور یہ بھی اب اپنا تعارف کیا کروا رہا ہے، میں تیرا غلام، تیرا بندہ۔ ایک بار نہیں، 2 بار۔ 20ویں آیت دیکھیے، اور یہ پھر ایک اور غول بھیجتا ہے آگے خادموں کا اور بھیڑ بکریوں اور جانوروں کا، اور کہتا ہے 19ویں آیت سے، اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو بھی اور غولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیساؤ تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب۔ واہ جی واہ، تیرا خادم یعقوب۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا آپ کو دھوکے باز نہیں، خدا آپ کو خادم کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا آپ دھوکے باز ہوں، خدا نہیں چاہتا آپ نمبر لینے والے ہوں، نمبر ٹانگنے والے ہوں، آپ آگے آگے آگے، نہیں، خدا یہ نہیں چاہتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ایک کنیکشن کو یوز کر کے اسے پیچھے چھوڑ کے دوسرے کنیکشن کو یوز کرے۔ کچھ لوگوں کی فطرت یہ ہے، وہ کسی ایک کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر اس کے کنیکشنز کو، اس کے ریلیشن شپ کو یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو کبھی آگے جانے نہیں دیتا، وہ ان کی تنزلی کا باعث بنتے ہیں جو اس طرح کے 2 نمبر طریقوں سے اور ڈانچ دے کے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ خدا کبھی اس طرح کے ریلیشنز کو پراسپر ہونے نہیں۔ آپ ایک بار فائدہ اٹھائیں گے، 2 بار اٹھائیں گے، تیسری دفعہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا یہ دھوکے باز شخص ہے۔ اور خدا اسے کس مقام پر لے آیا ہے؟ جس بھائی کی یہ برکتیں چرا لی، برتھ رائٹ لے لیا، جس کی ایڑی پکڑے ہوئے ہے، اسی بھائی کو اب کیا پیغام بھیج رہے ہیں؟ تیرا غلام تیرے پاس آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ مینوں نوکر سمجھ گئی قبول کر لے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر خدا نے پھر یعقوب سے کلام کیا۔ اور 35واں باب دیکھیے ذرا، پہلی آیت، اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا، بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں۔ میں وہاں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا، اور انہوں نے کوچ کیا۔ اب جب یہ وہاں سے نکلے ہیں اور لکھا ہے 7ویں آیت، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام بیتیل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خداوند وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ 9ویں آیت، اور یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی۔ اس کے پاس تو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں اور جانور ہیں، اب کون سی برکت بخشی ہے خدا نے اس کو؟ سنیے ذرا، یہ بڑی پتے کی بات ہے، آخری پوائنٹ ہے، پھر اس کے بعد ہم دعا کرنے کو جا رہے ہیں۔ اور خدا نے اسے کہا، تیرا نام یعقوب ہے،
اب خدا اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ تو دھوکے باز ہے، لیکن چونکہ تو اقرار کر چکا ہے کہ میں زیرو ہوں، میں ہیچ ہوں، اور تو اقرار کر چکا ہے کہ تیرا بھائی اب تیرا خداوند ہے، تو اقرار کر چکا ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے غلام ہے، اس کا بندہ ہے، اس لیے اب برکت کیا ہے؟ خدا نے اس سے کہا تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ ہیلیلویا! پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے۔ اب پیچھے جہاں جہاں خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے، خدا نے یہ تعارف پہلی بار کروایا ہے کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں۔ اب یہ تعارف ابراہیم کو خدا نے کروایا تھا، جب خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ تو نکل، اور وہ نکل پڑتا ہے، اور پھر خدا اس سے کہتا ہے میرے ساتھ چل اور کامل ہو، اور وہاں خدا کہتا ہے میں خدائے قادر ہوں۔ سنیے، وہ برکتیں جو آپ کے باپ کے پاس ہیں، وہی برکتیں آپ کی زندگی میں بھی آئیں گی اگر آپ اپنے آپ کو زیرو کر لیں تو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو برکتیں، جو مینٹل، جو روح آپ کے باپ کا ہے، جو وعدے آپ کے باپ کے ساتھ ہیں، وہی برکتیں، وہی وعدے آپ کی زندگی اور آپ کی خدمت میں بھی پورے ہوں گے اگر آپ اپنے آپ کو زیرو کر لیں۔ اگر آپ خدمت میں آگے بڑھنا نہ چاہیں، اگر آپ خدمت میں سفارشیں کروانا نہ چاہیں، اگر آپ خدمت میں ووٹ دے کے خرید کے سیٹیں خریدنا نہ چاہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے باپ دادا کی برکتیں خاص آپ کے لیے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے باپ دادا کی برکتیں خاص آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ آپ کے باپ کی برکتیں آپ کے لیے ہیں۔ جو وعدے آپ کے باپ کے ساتھ ہوئے وہی وعدے آپ کے لیے بھی ہیں۔ جو انٹروڈکشن، جو تعارف خدا نے آپ کے باپ دادا کو کروا رکھا ہے، خدا آج بھی وہی ہے۔ ہیلیلویا! آپ کو اپنے آپ کو ہیچ کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے۔ مسیح نے کہا جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ مسیح نے کہا جو اول ہے وہ آخر ہو جائیں گے، اور جو آخر ہے وہ اول ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا! اور یہ کلام کی قدرت کے باعث ہوں گے اور فرما برداری کے باعث ہوں گے۔ سفارشیں کروانے سے اور خود سے ایک نمبر بننے سے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اس نے سوچا، فیصلہ کیا ہے کہ جس بھائی کو میں دھوکے دے رہا تھا، اب مجھے اسی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، فروتن ہونا ہے اور اسی کا غلام بننا ہے۔ میرے ساتھ ذرا ایک ریفرنس پڑھیے، متی کی انجیل اس کا 20واں باب 26ویں آیت سے پڑھوں گا۔ مسیح اپنے شاگردوں سے ہم کلام ہے اور کہہ رہا ہے تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ دونوں چیزیں لکھی ہیں، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ خداوند میں اور باقی دنیا کے لیڈرز میں فرق یہ ہے، وہ صرف ڈکٹیشن دیتے ہیں اور ہمارا خداوند اگزامپل دیتا ہے، وہ مثال دیتا ہے، نمونہ دیتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ صرف باتیں نہیں کرتا، وہ سب کچھ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ وہ پہلے پاؤں دھوتا ہے اور پھر کہتا ہے تم بھی اسی طرح کیا کرنا۔ یہ بھی جب تک خادم نہیں بنا یہ خدا کے حضور قبول نہیں کیا گیا، جب تک یہ خود انکاری کے روح میں نہیں آ گیا خدا نے اس کی فطرت نہیں بدلی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی فطرت بدل دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے اندر سے دھوکے باز شخص کو دور کرے اور آپ کو ایک راست باز شخص بنا دے؟ کیا آپ کے اندر سے اس دھوکے باز کو نکلنا ہے
اور آپ کے اندر اس راست باز کو آنا ہے جو آپ کو راست باز بنا سکتا ہے. اس کی راست بازی میں آپ اور میں اب زندہ ہیں. اگر ہو سکے تو گھٹنوں کے بل ہو جائیے. اب اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہیں میں دھوکے باز تو نہیں ہوں. میں کس طرح سے راست باز ہو سکتا ہوں. آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں میرے اندر جو دھوکے بازی چھپی ہے میں اسے کس طرح سے دور کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں. کون کون سی چیزیں ہیں جو میرے اندر ہیں. کیا میں نمبر 1 بننا چاہتا ہوں. کیا میں آگے نکلنا چاہتی ہوں. میں سب کچھ کو پیچھے چھوڑ کے میں اپنا آپ دکھانا چاہتی ہوں. میرے بیٹے میری بیٹی, خدا تجھ سے ہم کلام ہوا ہے. تجھے اپنی زندگی میں اس کلام کو قبول کرنا ہے. اس کلام کے وسیلے تو نمبر 1 ہو سکتا ہے. اس کلام کے وسیلے تو نمبر 1 ہو سکتا ہے. تو سوچ رہا ہے, تو سوچ رہی ہے تجھے رد کر دیا گیا ہے, تو چھوٹا ہے, تو چھوٹی ہے, تیری کوئی سنوائی نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں تو خدا کی نگاہ میں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں خداوند نے تجھ پر نگاہ کر رکھی ہے اور تجھے تیرے وقت پر سرفراز کرے گا. لیکن خدا کے وقت, اس کے ارادہ اور اس کے منصوبہ کے تحت, 2 نمبر طریقے سے نہیں, خدا کی مرضی سے, خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر. خدا آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے. میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں. آپ میں سے ہر ایک مبشر ہے, آپ میں سے ہر ایک مبشرہ ہے. آپ کو یہ خدمت کرنی ہے, اسے سر انجام دینا ہے. آپ کو خدا کے حضور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنا ہے. لیکن آپ کو دوسروں سے آگے بڑھنا نہیں ہے, آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا ہے. آپ کی جیت دوسروں کی جیت اور دوسروں کی جیت آپ کی جیت ہو. معافی مانگیے خدا سے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کہیں ایسا کیا ہے, آگے بڑھ جانے کے لیے, نشست لینے کے لیے, آپ نے اپنے آپ کو اگر آگے لے جانے کے لیے کوششیں کی ہیں, آپ کو اپنے اس نکمی حرکت سے باز آنا ہے. آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا ہے. آپ کو یہوہ پر توکل کرنا ہے. انتظار کرنا ہے خدا کے وقت کا. آپ کے لیے خدا کا کلام یہ ہے, تم سب کے سب بلائے ہوئے ہو. تم سب کے سب بلائے ہوئے ہو. تم سب کے سب بلائے ہوئے ہو. اور انجیل تمہارے منہ میں ہے. اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی کہ آپ بوتیروں کو زندگی کی راہ پر لانے کے لیے بلائے گئے ہیں, چنے گئے ہیں, مقرر کیے گئے ہیں. شکر گزاری کیجئے خدا کی اور اس سے کہیے کہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. خدا چاہتا ہے میرے بیٹے تیری سرفرازی میری جانب سے ہے. میں جسے چاہتا ہوں اسے سرفراز کرتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں اسے اٹھاتا ہوں, مقرر کرتا ہوں اور اسے اپنے جلال کا باعث بناتا ہوں. چند لمحوں کے لیے دعا کیجئے. اپنے منہ کھولیے اور دعا کرنا شروع کیجئے. یعقوب کا مطلب دھوکے باز تھا اور اسرائیل کا مطلب خدا کا شہزادہ ہے. میرے بھائی میری بہن, خدا نے تجھے دھوکے باز ہونے کے لیے نہیں, تجھے اپنے شہزادے اور شہزادی ہونے کے لیے بلایا ہے. خدا سے منت کیجئے کہ دھوکے باز فطرت کو آپ سے دور کر دے اور آپ کو شہزادہ, شہزادی, بیٹا اور بیٹی بنا دے. یسوع مسیح کے نام سے آمین.